قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں یہ سنت کے راستے۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام معزز معطر علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، تعالی شانہ کا بڑا احسان اور کرم ہے آج 28 ستمبر عیسوی 2017 بمطابق اسلامی چاند 8 محرم الحرام ہم یہاں سورج شہر نورانی مسجد میں دین کی نسبت سے جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ ماہ محرم اور اس کی 10ویں تاریخ جس میں بڑے بڑے واقعات کا ہونا اور انہی واقعات میں سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ بھی شامل ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ شمائل ترمذی میں بیان کرتے ہیں کہ یہ عاشورہ کا جو دن ہے 10 محرم، آپ فرماتے ہیں کہ اسی 10 محرم کو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں اور تفسیر ابن کثیر یہ آپ کی مائع ناز تفسیر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ عاشورہ کا دن اتنا عظمتوں والا ہے کہ جب نوح علیہ السلام اور آپ کو ماننے والے کشتی میں سوار تھے اور ایک سیلاب کی شکل ہے، طوفان برپا ہے اور نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو کشتی میں لے کر سوار ہے۔ علماء لکھتے ہیں 6 مہینے تک مسلسل طوفان جاری رہا۔ کتنے مہینے تک؟ اللہ اکبر۔ آج ہمارے یہاں 6 منٹ کے لیے سیلاب آ جائے
6 منٹ کے لیے سونامی آ جائے، 6 منٹ کے لیے زلزلہ آ جائے، پتہ نہیں کتنی تباہی ہو جائے۔ آپ نے پچھلے ہفتے میکسیکو کے بارے میں سنا، تقریباً 44 عمارتیں کاغذ کی طرح اڑنے لگی، ایسا زلزلہ، کئی 100 لوگ مر گئے۔ پہلے زمانے میں ان چیزوں کا دیکھنا مشکل تھا، اب تو سوشل میڈیا کے ذریعے موبائل پر، واٹس ایپ پر اس کے تازہ ترین لیٹسٹ خبریں آ جاتی ہیں کہ آدمی بیٹھ کر دیکھ سکتا ہے کہ زلزلہ کیسے ہوتا ہے اور عمارتیں کیسے گرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ تھوڑی دیر کا زلزلہ ایسی تباہی لاوے، تھوڑی دیر کا، تو 6 مہینے تک مسلسل طوفان جاری رہا۔ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں چلتی چلتی بیت اللہ کے قریب پہنچی تو اس نے اللہ کے گھر کا 7 مرتبہ طواف کیا اس طوفان میں۔ طواف سے جب کشتی فارغ ہوئی، اللہ کے حکم سے وہ کشتی جودی نام کے ایک پہاڑ پر جا کر رکی، تو ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جس دن وہ کشتی طوفان سے نکل کر پہاڑ پر رکی ہے وہ دن 10 محرم کا تھا۔ کون سا دن تھا؟ 10۔ ابراہیم علیہ السلام پیدا کیے گئے 10 محرم کو، نمرود کی آگ میں ڈالے گئے اور اللہ نے اس آگ سے آپ کو نجات دی، تو علماء لکھتے وہ دن بھی 10 محرم تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے، جس دن اللہ نے کنویں سے حفاظت کی ہے۔ دیکھو 2 چیزیں سمجھ میں آتی ہے، ایک تو حالات اور ایک حالات سے خلاصی، ایک حالات اور ایک حالات سے خلاصی، چھٹکارا۔ 6 مہینے تک حالات میں رہے، جس دن خلاصی ملی وہ دن 10 محرم ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، جس دن آگ کو اللہ نے باغ بنایا اور اس پریشانی سے چھٹکارا دلایا وہ دن 10 محرم ہے۔ یوسف علیہ السلام پر حالات ہے، جس دن اللہ نے حالات سے چھٹکارا دیا وہ دن کون سا ہے؟ 10۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اٹھا لیا، تو علماء لکھتے ہیں آسمانوں پر جو اٹھایا گیا وہ دن کون سا ہے؟ 10 محرم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم، فرعون کا ظلم ہے، فرعون کی زیادتیاں ہو رہی اور اتنے مظالم سے فرعون کے جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ کافی کیا یہ کوئی چھوٹا سا ظلم ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ اس پورے سال میں شہر میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اس کو ذبح کر دیا جائے؟ اور یہ کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ عورتوں کو بانجا بنا لی جائے، عورتوں کو غلام بنا دیا جائے، ان کے ساتھ جو چاہے برا سلوک کیا جائے۔ ادھر وقت کا نبی ہے اور موسیٰ کلیم اللہ، اللہ کا جلیل القدر پیغمبر ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعائیں مانگی ہوگی نہیں مانگی ہوگی؟ ہے پروردگار عالم کی طرف سے ایک وقت متعین ہے، اللہ نے مقدر میں جو لکھ دیا کہ اتنے حالات رہیں گے تو وہ حالات چلیں گے۔ حالات میں مایوس ہونے کی ضرورت
یہ میں نے اس لیے واقعات بھی ترتیب شمار کروائے تاکہ آپ کو احساس ہو کہ جب ایسے لوگوں پر بھی حالات آئے تو وہ ہم تو بہت کمزور ہیں. میرے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکاتہم علیہ اکثر فرماتے تھے کہ یہ جو حالات ہے، حالات بھی ایک عمر لے کر آتے ہیں. کیا لے کر آتے ہیں؟ عمر. جیسے انسان کی عمر ہے کہ عمر ختم ہو گئی کوئی طبیب بڑھا نہیں سکتا اور عمر سے پہلے کوئی مار نہیں سکتا. تو میرے استاذ فرماتے تھے جیسے عمر انسان کی جو اللہ نے لکھی لے کر آتا ہے، ٹھیک اسی طرح بیماری اور حالات اس کی بھی عمر ہوتی ہے اور اللہ عمر کے ساتھ بیچتا ہے. جب عمر ختم ہوتی ہے حالات بھی ختم ہو جاتے ہیں. دعا کرو انشاءاللہ بہت جلد حالات درست ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے ابھر جائے. علماء لکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر اپنے ساتھ چلے ہیں اور راستے میں سمندر آ جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام رب العالمین سے دعا مانگتے، رب العالمین پیچھے فرعون اور اس کا لشکر پڑا ہوا ہے، ظالم سے تیرے سوا کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. جیسے ہی سمندر کے قریب پہنچتے رب العالمین کا حکم آتا ہے موسیٰ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے سمندر پہ مارو. اللہ نے چاہا سمندر راستہ دے دے گا. موسیٰ علیہ السلام نے عصا سمندر کے پانی پر جیسے ہی مارا سمندر نے راستے دے دیے اور آپ اپنے تمام لوگوں کو لے کر دوسری طرف نکل گئے. ادھر فرعون اس کا لشکر جب انہیں راستوں پر داخل ہوئے اور غرور اور تکبر میں سمجھ رہے تھے ہمارے لیے سمندر نے راستے بنائے. نشہ یہ تھا، گمن اتنا تھا، غرور اتنا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ سمندر نے راستے ہمارے لیے بنائے. اس کو معلوم نہیں تھا جن کے لیے راستے بنائے وہ تو نکل چکے. 20 سمندر میں پہنچنا تھا، اللہ کا حکم آ گیا تو پانی نے ملنا شروع کر دیا. پانی نے ملنا شروع کر دیا. فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں ڈوب گیا. علماء لکھتے ہیں جس دن اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو نجات دی، وہ دن بھی کون سا دن ہے؟ 10. اگر میں اور آپ اس دن کا احترام کریں، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، بھئی اللہ معاف کرے گا نہیں کرے. اگر اللہ سے دعا کی جائے اے اللہ حالات ہے، پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، اے اللہ تو 10 محرم کی برکت سے حالات کو دور فرما، آسانیاں فرما. اللہ کی ذات سے امید ہے جیسے پچھلے لوگوں کی اللہ نے مدد کی ہے اللہ ہماری بھی ضرور مدد کرے. اسی 10 محرم کو نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. ایک عجیب ماتم ام فضل کا بیان ہے اور عجیب بیان ہے. ام فضل بیان کرتی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نومولود نواسے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹے سے تھے
دودھ پینے کی عمر، یوں اٹھایا ہے آپ نے، یوں ہاتھوں سے اٹھایا۔ اچھا، پیار اتنا تھا نواسوں سے کہ اٹھاتے اٹھاتے کبھی اتنا اٹھا لیتے تھے کہ ان نواسوں کے جو پیر ہیں، وہ پیر آپ علیہ السلام کے ہوش مبارک تک آ جاتے تھے۔ سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے کتنا پیار؟ بعض علماء لکھتے ہیں کبھی کبھی نبی علیہ السلام جو ہے سجدے کی شکل کر لیتے، یعنی دونوں ہاتھ بھی زمین پر، دونوں گھٹنے زمین پر، اور نواسوں کو کندھوں پر سوار کرتے اور پھر یہ اوپر دیکھتے اور ہنستے ہوئے پوچھتے، اے نواسوں بولو تمہاری سواری کیسی ہے، تمہارا گھوڑا کیسا ہے؟ ارے کتنا پیار دیتے تھے نواسوں۔ آج بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو یوں اٹھایا ہے اور آپ کا چہرہ مارے خوشی کے چمک رہا ہے۔ ام فضل کہتی ہے اچانک میں نے دیکھا آپ علیہ السلام کا چہرہ پھیکا پڑ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، آنسو بہنے لگے، تو میں نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک کیا بات ہو گئی، اچانک کیا بات ہو گئی؟ ابھی تو آپ مارے خوشی اپنے حسین سے پیار کر رہے تھے اور آپ کا چہرہ چمک رہا تھا، اچانک چہرے کا پھیکا پڑ جانا اور یہ آنسوؤں کا بہنا۔ تو پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اچانک میدان کربلا کا وہ قصہ یاد آ گیا، اچانک میرے ذہن میں وہ قصہ آ گیا کہ ایک دن آئے گا، ایک وقت آئے گا کہ میری امت ہی کے کچھ لوگ میرے اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ اور وہ قصہ بھی ہوا، کب ہوا؟ 10۔ اب آپ ذرا سوچیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قصہ یاد آ رہا اور چہرہ پھیکا پڑ جاتا ہے، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں صرف قصے کو یاد کر کے۔ تو جن لوگوں نے خنجر چلایا، جنہوں نے تلوار چلائی اور جنہوں نے آپ کو شہید کیا اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، ان سے پیارے نبی علیہ السلام کو کتنی ناراضگی ہوئی۔ وہ ابن زیاد اور ان کے ساتھیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے 72 ساتھیوں کو میدان کربلا میں بغیر پانی کے پیاسا شہید کر دیا۔ پیارے نبی علیہ السلام ان سے کتنے ناراض ہو، اور یہ ناراضگی قیامت تک۔ اور جتنے لوگ ان کے نقش قدم پر چلیں گے، جتنے لوگ قیامت تک ان کے نقش قدم پر چلیں گے اور ان کی راہ پر چلیں گے، ان سب کے ساتھ ان کی ناراضگی چلے گی۔ حضور پاک، اس لیے ہمارے آقا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، یعنی جو جس قوم کے طریقے پر چلے گا، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ابن زیاد والا راستہ اختیار کیا، ان کے والے طریقوں کو اختیار کیا اور ان کی طرف جلوس نکالے، تعزیے نکالے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے یہ تعزیے نکالنے والے اور ابن زیاد کے طریقے پر چلنے والے اور یہ ماتم اور نوحہ کرنے والے کل قیامت کے دن انہی ابن زیاد اور ان کے لشکر کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ اگر میں چاہوں، آپ چاہیں کہ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت کرے، ہماری اولاد کی حفاظت کرے، تو ہمارے لیے ضروری ہے ان تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا۔ پھر بچائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کا روزہ یہ مسنون ہے، نبی علیہ السلام جو کرنے کے کام ہے۔
کہ 10 محرم کا روزہ رکھو، نبی علیہ السلام نے رکھا، یہ مسنون ہے۔ اور جو 10 محرم کا روزہ رکھے گا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے 1 سال کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رکھیں گے انشاءاللہ۔ آپ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو نجات ملی، تو یہود اس خوشی میں 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں تو یہود کی مخالفت کا حکم ہے، ہم ان کے طریقے پر نہیں چل سکتے، تو کہ اب کیا کیا جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یعنی کتنے روزے ہو گئے؟ تو یہ 2 روزے کب آئیں گے؟ 9 کا سنیچر کو اور 10 کا کب آئے گا؟ تو کتنے روزے رکھنے؟ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کرنے کا تھا محرم کا، کہ 10 محرم کو اپنی طاقت اور وسعت کے مطابق اگر کوئی خرچ کرتا ہے اپنے گھر والوں پر، رشتہ داروں پر، غریبوں پر، یا انہیں اچھے کھانے کھلائے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی برکت پورا سال دیکھے گا۔ کتنا دیکھے گا؟ پورا۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے حالات کو دور کرنے کا اور برکتوں کو پانے کا، کہ 10 محرم کو زیادہ سے زیادہ خرچ کرنے میں وسعت کی جائے۔ لیکن وسعت کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پاس نہیں ہے تو کسی سے قرضہ لیا۔ قرضہ لینے کی ضرورت، 10 روپے کی طاقت ہے 10 روپے، 50 کی 50، 100، جتنی طاقت ہے اس کے اعتبار سے خرچ کیا جائے، وسعت کی جائے، تو اس سے جو ہے پورا سال برکت رہے۔ بعض مشائخ لکھتے ہیں ہم نے اس حدیث پر عمل کیا کہ 10 محرم کو ہم نے خرچ میں وسعت کی، کہ چلو گھر والوں کو اچھے کھانے کھلاتے، تھوڑا خرچ زیادہ کر لیتے، کیونکہ الحمدللہ اس عمل کی برکت ہم نے پورا سال پایا، پورا سال پایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی وسعت کے مطابق اللہ ہمیں خرچ کی توفیق عطا فرمائے، اور محرم الحرام میں خاص کر کے 10 محرم کو تعزیے کی شکل میں جو خرافات برائیاں ہوتی ہیں، اللہ میری آپ کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ بس اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک دو دوسرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سلامت فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام کی نورانی صورت، بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت، بے حد سلام جن کو معراج میں حق کی قربت ملے، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملے، اور خیر الامم جن
کو امت ملی اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام، جن کے گھر میں جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، سم و زر کے دیے جس نے دریا۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے، کئی دن ہو جاتے تھے، کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو رہی ہے، آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر حاضر ہو رہی ہے، عرض کرنے لگی ابا حضور آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی ابا حضور ہم کئی دنوں سے بھوکے تھے، ہم کئی دنوں سے فاقے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے دروازے پر آیا، بنام خدا وہ بھیک مانگ رہا تھا، مجھے رحم آ گیا، مجھے ترس آ گیا، چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ دونوں جہاں کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم
جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کے دادوں دیش کا کہوں حال کیا، سے گزر کے دیے جس نے دریا کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، اس نبی کی سکھاؤں، اس نبی کی سکھاؤں، تیرے حد سلام مصطفیٰ شان رحمت، تیرے حد سلام۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقرار مجرم اس رب کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرمائے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملاتے اللہ کا ذکر کرے، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ لا إله إلا الله
إلا الله لا إله 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 إلا الله 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 إلا اپنی آنکھوں کو بند رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، آپ کو درگزر کرنے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہاوے
اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اللہ کے عشاق بندے ہیں، عشاق بندیاں ہیں، رونے والے بندے اور بندیاں ہیں۔ ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو کر اس روح کے رب کو راضی کر۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ۔ میں گنہگار ہوں، سیاہ دار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرے سجدوں میں تیری دو ثنا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، میری توبہ توبہ میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا۔ واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اس اللہ کی قدر بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ پیارے نبی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں، معراج والی رات میں میں نے جہنم میں جا کر جہنمیوں کو دیکھا ہے، اتنا برا عذاب ہو رہا ہے، ان کی شرمگاہیں پیشانیوں پر لگی ہوئی ہے اور ان کی شرمگاہوں سے خون اور پیپ بہ رہا ہے، اور وہ جہنمی اپنے منہ کو پی رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے جبرائیل امی سے پوچھا، اور جبرائیل یہ کون بد نصیب ہے، کیا گناہ لے کر آئے؟ جبرائیل امی جواب نہیں دے رہے ہیں کہ امت کے لیے آنسو بہانے والا نبی کیسے برداشت کرے گا۔ بار بار پوچھنے پر جبرائیل امی جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جہنمی مرد، یہ جہنمی عورتیں کسی اور نبی کے امتی نہیں، یہ آپ کے امتی ہے، یہ آپ کے امتی ہے۔ او جبرائیل، میرا امتی
کیا گناہ لے کر آیا، کیا برائیاں لے کر آیا؟ جبرائیل امین جواب دے رہے ہیں، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی امت کے وہ مرد، آپ کی امت کی وہ عورتیں جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے، جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے اور بغیر توبہ کے مر چکے ہیں، اللہ انہیں یہ عذاب دے رہا ہے۔ میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھے گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، میری آہوں کو سن لے جت روا، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، اے وہ ذات جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چوٹی کی آہٹ کو سنتا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن، میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے جد رواں میرا کو الہی، اللہ تیرے سوا، اللہ اللہ تیرے سوا۔ درود شریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آپ بڑے رحم کرنے والے ہیں، کرم کرنے والے ہیں، عفو درگزر کرنے والے ہیں، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں۔ میرے اللہ، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اس سے 70 گنا اے اللہ تو اپنے گنہگاروں سے پیار کرتا ہے، اپنے خطا کاروں سے پیار کرتا ہے، اپنے سیاہ کار نافرمان بندوں سے پیار کرتا ہے۔ اے اللہ، ہم نے ایک ماں کی ممتا کو دیکھا ہے، کبھی گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے بچہ روتے ہوئے باہر نکلتا ہے، ماں پیچھے غصے میں آتی ہے، بچے کو ٹکر مار دیتی ہے، بچہ روتے ہوئے دور تک چلا جاتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، دھیرے دھیرے واپس آتا ہے، ماں کی دہلیز پر سر رکھتا ہے، ماں کی دہلیز پر سر رکھتا ہے اور دستک دیتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، اپنے نافرمان کو دیکھتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کیوں آیا ہے یہاں، چلا جا ہمیشہ کے لیے۔ وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے اے ماں جب تیرا درد چھوڑا تھا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، ہمیشہ کے لیے تجھے چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن اے
اے ماں، بہت دور جانے کے بعد اندر سے آواز آئی، اے بیٹا، اے بیٹا، دنیا میں تجھے سب کچھ مل جائے گا لیکن مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی ہے، مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی ہے۔ وہ بچہ یہ جملہ کہتا ہے، ماں اپنے نافرمان کو سینے سے لگا دیتی ہے، غصہ بھول جاتی ہے۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم، آج اتنے سارے بندے بندیاں تیرے در پر آئے ہیں، تیری چوکھٹ پر آئے ہیں اور دل کی گہرائیوں سے اعتراف کرتے ہیں، اے ہمارے رب، دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا لیکن تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا ہے، تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا ہے، تیرے جیسا رب نہیں مل سکتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، برما میں، فلسطین میں، ہمارے اس ملک میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہیں، اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما، عافیت کا معاملہ فرما، آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، تجھ سے التجا ہے، جو ظالمین ظلم کر رہے ہیں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرما دے، اور اللہ ان ظالموں کے حق میں ہدایت نہیں ہے، اے اللہ ان ظالموں کا خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ، جیسے تو نے وقت فرعونوں کو پچھاڑا ہے، وقت شداد کو پچھاڑا ہے اور وقت نمرود کو پچھاڑا ہے، اے اللہ اس وقت جو فرعون بنے ہیں، شداد بنے ہیں، اللہ انہیں ہلاک فرما دے، انہیں تباہ فرما دے، انہیں برباد فرما دے۔ اے اللہ، یہ انسانیت اور یہ زمین پر چلنے والے انسان اے اللہ سکون کے طالب ہے، امن کے طالب ہے، راحتوں کے طالب ہے، اے اللہ روزگار کے طالب ہے، اے اللہ سب کو عافیت والی روزی نصیب فرما دے، برکت والی روزی نصیب فرما دے، سکون والی روزی نصیب فرما دے، نوکریوں روزگار میں برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، رحم کرنے والے حکمراں نصیب فرما، نیک دل اور اچھے دل والے حکمراں نصیب فرما دے، اے اللہ بڑے دل والے حکمراں نصیب فرما دے، انصاف کرنے والے حکمراں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، لوگوں کا خیال رکھے اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کرے، ایسے حکمراں ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ، اتنے سارے مردوں عورتوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کون بیچارہ اپنا کیا غم لے کر آیا، کیا بیماری لے کر آیا، اے اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے۔ اے اللہ سب کے غموں کو دور فرما دے، دکھوں کو دور فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے اس مسجد کے متولیان، ذمہ داران، خدمت کرنے والے دوست احباب، اے اللہ سبھی کو قبول فرما، سب کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کریں مالک۔ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور میرے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والے مرد و عورتوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا ہوا گرم آنسو تجھے پسند آیا، میرے اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.